اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 مارچ 2021 دن بدھ جمع ششم، مضمون اردو۔ آج کا عنوان ہے سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری۔ آج کے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو صحت افزا اور تفریحی مقامات سے روشناس کرانا، بچوں کو صحت افزا مقام مری سے متعارف کرانا۔ آپ نے کون کون سے تفریحی مقام کی سیر کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے تفریحی مقامات سے نوازا ہے اور یہ مقامات انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری۔ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیں گے۔ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت مطلب دوری پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر عشرے میں 10 دن ہوتے ہیں، تو آخری 10 دن سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ، یعنی شروع کے جو 10 دن ہیں ان کا دورانیہ سخت شدید کا مطلب سخت برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ یخ بستہ مطلب سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی، دل فریب یعنی دلکش خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ ملکہ کوثر مطلب پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں، خنک مطلب سرد ہوائیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف مطلب مشہور اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاحوں کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنے والے۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، آغوش گود میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں، مبہوت یعنی حیران کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں
1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا۔ توپ کے منہ پر باندھ کر اڑانا، جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما مقابلہ کرتے رہے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ فرزندان اسلام یعنی اسلام کے بیٹے سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح سیر کرنے والے قیام کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ GPO چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں، قابل دید دیکھنے کے قابل۔ مری کے گردونواح ارد گرد میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربند بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ درمیان بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے وسیلے سے ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والے مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانا بندہ رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ تانا بندہ رہنا یعنی سلسلہ بندہ رہتا ہے۔ کاپی پر کام شروع کرتے وقت آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ کاپی پر کام شروع کرتے وقت تاریخ دائیں جانب لکھنی ہے۔ گھر کا کام درمیان میں لکھا جائے گا اور دن بائیں جانب لکھنا ہے۔ کوئی بھی ہیڈنگ لکھتے وقت نیلا مارکر استعمال کیا جائے۔ سرخی کے نیچے خط لگانی ہے۔ سوال لکھتے وقت نیلا مارکر اور جواب لکھتے وقت نیلا پین استعمال کرنا ہے۔ ہر سوال حل کرنے کے بعد اختتامی خط لگانی ہے۔ خطاطی اور نفاست کا مکمل دھیان رکھنا ہے۔ انک ریزر یا وائٹنر کا استعمال ممنوع ہے۔ املا کی غلطی ہو جائے تو سیدھی لائن لگا کر کٹ کریں اور آگے صحیح املا لکھ لیں۔ حصہ معاشرت علوم، سبق ملکہ کوثر مری۔ ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1،
مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ جواب، مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ جواب، راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ جواب، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمیوں میں مری کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ جواب، مری سطح سمندر سے 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 5، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جواب، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ سوال نمبر 6، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ جواب، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ سوال نمبر 7، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ جواب، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ سوال نمبر 8، مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ جواب، مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا صفحہ نمبر 19 پہ بک ورک۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی ناکامی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ خنک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے؟ نیو مری۔ اس کے بعد درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ مری خیبر پختونخوا تاریخی مقام ہے؟ غلط۔ گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ درست۔ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے؟ غلط۔ معروف مشہور لارنس کالج بھور بن کے مقام پر واقع ہے؟ غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے؟ درست۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، گرم، معروف، غیر معروف۔ کالم ملائیں۔ مری، تاریخی مقام، لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، صنوبر، درخت، مگن، مشہور۔ آج کی سرگرمی ہے پاکستان کے تفریحی مقامات کے نام لکھیں۔ آج کی ڈائری ہے، سبق نمبر 4 کی پڑھائی کرنی ہے اور سوال نمبر 1 تا 8 کاپی پر لکھنے ہیں اور بک ورک یاد کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔